آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اصل میں عالیہ فرشی صاحب ڈسکنیکٹ ہوئے تھے، ان کا پھر مجھے فون آیا، انہوں نے کہا کہ میں کنیکٹ نہیں ہو پا رہا ہوں. ناجیہ آپ دیکھ لیجیے گا، اگر وہ کنیکٹ ہو رہے ہیں، اگر ویٹنگ روم میں تو پلیز آپ دیکھ لیجیے گا ان کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا وہ کنیکٹ ہو نہیں پا رہے ہیں، ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ پاسورڈ. میں نے کہا ابھی تو آپ تھوڑی دیر پہلے کنیکٹ تھے، تو پھر کیا ہوا، وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا اور ان سے آپ کنیکٹ ہونا نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہا ان کے. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. مسعود صاحب آپ دیکھ لیجیے گا ان کی طرف. جی ٹھیک ہے، میں پروگرام کا آغاز کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، ہم کریں. ٹھیک ہے. اچھا، سرما صاحب بھائی صاحب بھی پوچھ رہے ہیں اس کو. 1 منٹ، مجھے 2 منٹ اور دیں. سرما صاحب بھائی صاحب سے پوچھ رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سے، حالانکہ جب کووڈ شروع ہوا تھا تو تبھی سے یہ زوم کا تو سلسلہ شروع ہو گیا تھا، لیکن ہمارے بہت سے دوستوں کو ابھی دقت پیش آتی ہے کہ پاسورڈ مانگ رہا ہے یا زوم انسٹال نہیں ہے، بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں. چلیے خیر، ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کیا ہوتا ہے. تو وہ اور یہ سرمد فرشی بھی بھائی صاحب کیا کہتے ہیں؟ شرما صاحب بھائی صاحب وہ زوم انسٹالیشن کا وہ پوچھ رہے ہیں، تو بہرحال میں نے میسج کیا ان کو. چلیے ہم پروگرام شروع کر رہے ہیں اپنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آداب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. چراغ ہمیش کی نشست اقبال فہیم جوزی کی یاد میں ہم نے آج نشست کا اہتمام کیا ہے. پچھلے ہفتے بالکل اچانک جب میں اپنی فیس بک دیکھ رہی تھی تو سرمد صاحب صاحب کی ٹائم لائن پہ میں نے دیکھا ہے اقبال فہیم جوزی. انہوں نے لکھا کہ میرے دوست اقبال فہیم جوزی نہیں رہے. تو میرے لیے اچانک سے اس لیے مجھے یہ دھچکا لگا کہ 2019 میں جوزی صاحب نے مجھے اپنی کتاب میں کوئی اور بھیجی تھی، اور میرے لیے، میرا ان سے چونکہ پہلے اس طرح سے رابطہ نہیں تھا، وہ میرے والد صاحب کے دوستوں میں رہے ہیں، لیکن میری بدقسمت تھی کہ میرا ان سے اس طرح سے رابطہ نہیں رہا. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میری ان سے پھر ایک بات چیت کا سلسلہ نکلا، اور میں نے کہا کہ میں ضرور آپ کی کتاب کے سلسلے کو پڑھ کے لکھوں گی. لیکن حالات کچھ ایسے رہے کہ میں بہت میری نالائقی کہ میں لکھ نہیں سکی، اور کوئی اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ زندگی اس وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے. تو جب سرما سمائی صاحب کی ٹائم لائن پہ میں نے یہ خبر پڑھی تو مجھے ذاتی سطح پہ دکھ بھی ہوا، شرمندگی بھی ہوئی کہ میں ان کی زندگی میں، کیونکہ ان کے وہ بہت شفیق رویے کے مالک تھے، میں ان کی زندگی میں لکھ دیتی تو کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ایک جو محبت، جو شفقت انہوں نے مجھ سے ہمیشہ فرمائی ہے، وہ اس میں ان کو خوشی ہوتی کہ ان کی بیٹی نے ان کے لیے لکھا. یہ میرے لیے تکلیف دہ بات ہے، مجھے دکھ ہے کہ میں ان کے لیے نہیں، ان کی زندگی میں نہیں لکھ سکی. بہرحال آج ہم نے ان کے لیے پیغام رکھا ہے، اور ان کی نظم سے میں پروگرام کا آغاز کر رہی ہوں. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو شرکا ان کے لیے بات کرنے کے لیے آج موجود ہیں، علی اور فرشی صاحب کی صدارت میں یہ پروگرام ہم رکھ رہے ہیں. اور علی اور فرشی صاحب کنیکٹ نہیں ہو پا رہے، ابھی تو ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن دیکھیے کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو ہم ان سے تو خیر بطور صدر ان سے گفتگو کروائیں گے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہے حمید شاہد صاحب، بہت ان کے قریبی دوست. میں کوئی اور پہ حمید شاہد صاحب کا ایک تفصیلی مضمون بھی ہے، اس وہ یا تو وہ مضمون پڑھیں گے یا پھر ویسے بھی گفتگو ان کے ہم سنیں گے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رفیق سندینوی کی گفتگو شامل رہے گی. اس کے بعد علاوہ ڈاکٹر عارفہ شہزاد وہ مضمون پڑھیں گی اقبال فہیم جوزی صاحب کے لیے.
اور باقی بھی جو دوست ہیں وہ بھی ان کے لیے بات کر سکتے ہیں. میں پروگرام کا آغاز ان کی نظم سے کر رہی ہوں، اور نظم ہے نیلا آسمان. نیلا آسمان میری شکتی ہے، میں تیرے چہرے کی دھوپ ہوں اور پانیوں میں تیرا عکس ڈھونڈتا ہوں. نیلا آسمان میری شکتی ہے، میں تیرے چہرے کی دھوپ ہوں اور پانیوں میں تیرا عکس ڈھونڈتا ہوں. تیرے بالوں کی ایک لٹ کہہ بھی چکی وہ بات، تیرے بالوں کی ایک لٹ کہہ بھی چکی وہ بات، جو زاویہ ہے میرے سانسوں کا اور سانسوں کا اور زمانوں کا. 7 دریاؤں کے پانی سے دھلی میری روح. تو میں پروگرام کا آغاز کر رہی ہوں، اور سب سے پہلے میں ڈاکٹر عارفہ شہزاد سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ گفتگو کا آغاز کریں اقبال فہیم جوزی کے لیے. جی ڈاکٹر عارفہ. جی بہت شکریہ انجلا. میری خوش قسمتی ہے کہ اقبال فہیم جوزی سے گفتگو بھی رہی، اور جب ان کا شعری مجموعہ آیا تو اس سے بہت پہلے میں بہت سے رسائل میں ان کی نظمیں پڑھ چکی تھی اور بہت متاثر تھی. جب انہوں نے اپنی نظموں کا مجموعہ چھاپنے کا فیصلہ کیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور ایک ساتھ ان کی نظمیں دیکھی تو بے اختیار دل چاہا کہ ان پر لکھوں. چنانچہ یہ کے بعد دیگرے میں نے بغیر ان کے علم میں لائے نظمیں تھیں ایسی کہ ایسا نہیں تھا کہ ان سے تعلق کی وجہ سے یہ لکھا، ان کی نظموں نے خود مجھ سے یہ لکھوایا. تو میں ان دونوں مضامین میں سے جو براہ راست اقبال فہیم جوزی کی کتاب کے حوالے سے ہے وہ میں پڑھ دیتی ہوں. اقبال فہیم جوزی کی کتاب کو دیکھتے ہی میں نے ان کے تخلیقی وفور کا زمانہ پہچان لیا. کہتے ہیں اچھی شاعری کا کوئی عہد نہیں ہوتا، یوں ہوتا تو ہر شاعری ہر لحاظ سے ایک سی ہوتی. کم از کم خیال کی بنت یا دوسرے لفظوں میں لسانی خصوصیات شاعری کے عہد واضح کر دیتے ہیں. سو اقبال فہیم جوزی کی نظموں میں لسانی تشکیلات 60 اور 70 کی دہائی کے عروج کا عہد تازہ کر دیتی ہیں، مگر یہ کہنے سے میری یہ مراد ہرگز نہیں کہ اس سے آگے کے زمانے میں اقبال فہیم جوزی کی شاعری کسی سے پیچھے رہ گئی ہے. ایسا ہے کہ نظم اب اس خالص شاعری کے راستے سے بھٹک گئی ہے. خالص شاعری سے میری کیا مراد ہے؟ شاعری کی کئی تعریفیں سن رکھی ہوں گی آپ نے، ان مل اور بے جوڑ چیزوں کا ملاپ، اعلیٰ تخیل سے مملو، موضوعی ہوتے ہوئے بھی معروضی، تلازمات کی ہنرکاری اور بہت کچھ اس حوالے سے کہا گیا. میرے نزدیک جس شاعر کی نظمیں قوافی کے زور پر چلتی ہوں وہ ایک ہی بحر کے پنجرے میں جکڑا ہوا ہوتا ہے. جو نثری نظم کی شناخت صرف نظموں کو ہاتھ پاؤں لگانا سمجھتا ہو وہ اچھل کود کا ماہر تو ہو سکتا ہے، شاید نہیں. اس طرح کئی شعراء نے ہندی، فارسی یا انگریزی الفاظ کے استعمال کو نئی نظم کا اعلامیہ سمجھ لیا ہے. خالص شاعر تمام مبینہ علتوں سے پاک ہوتا ہے، اور فہیم اقبال جوزی ایسے ہی شاعروں میں سے ایک ہیں. دوسری زبان کے لفظ اپنی نظموں میں لاتے بھی ہیں تو اس طرح کہ وہ لاشعوری طور پہ اردو ہی میں جذب ہو جاتے ہیں. میں نے نظم کے بہت سے شاعروں کو پڑھا ہے اور اس نتیجے پر پہنچی کہ بیشتر نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وقت، عمر، ہجر، عشق ہی آفاقی موضوع ہیں. بعض اوقات جب میں چھلنی لگا کر ان کی نظموں کو چھانتی ہوں اور موضوع یا تھیم کا رس ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہوں تو ایک خالی پیالہ میرے ہاتھ آتا ہے. نظم گو ہو یا غزل گو، تھیمیٹک پوئٹری ہی دیر پا شناخت بنا پاتی ہے، خواہ یہ تھیم ایک ہو یا ایک سے زائد. سیدھے سادے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ کسی نظم گو کی نظموں کی مجموعی تھیم کیا ہے، یا اس کی ہر نظم کی زیری سطح پر کون سی تھیم کار فرما ہے، کم از کم نظم نگاروں کو ایسے ہی میں دیکھتی اور یاد رکھتی ہوں. فہیم اقبال جوزی کا مسئلہ کوئی ایک تھیم نہیں ہے، وہ متنوع موضوعات پر قادر ہیں. زیرک کاری پہچان لیتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ ان نظم نگاروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو ابہام کی کنج عافیت میں پناہ ڈھونڈتے ہیں. فہیم اقبال جوزی کی ہر نظم اپنا دیرپا نقش بناتی ہے، اور ہاں سب سے بڑھ کر کتاب کی ترتیب میں جو ہنر کاری ہے وہ آج انکا نظر آتی ہے. میں کوئی اور مغایرت کی ایک داستان ہے جس میں نفرت کے رزمیے سے لے کر
آزادی کے رزمیے تک انسانی نفسیات کے کئی پہلوؤں پر اس مشاقی اور ہنرکاری سے رقم کیا گیا ہے کہ یہ نظمیں خاصے کی چیز بن گئی ہیں۔ جب نظم کے میدان میں فہیم اقبال جوزی کی آمد کا غلغلہ ہوا تو اسے ایک تازہ کار قرار دیا گیا۔ میں آج بھی کہتی ہوں، لسانی حوالے سے ایسی تازہ کاری کی کوئی مثال لا کر تو دکھائے۔ کیا فہیم اقبال جوزی کی نظم محض اس بات کی متقاضی ہے کہ تنقید اسے تازہ کار کہہ کر آگے چلتی بنے؟ ایسا یقیناً نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ کسی بھی شاعر کے تنقیدی مطالعے میں کوئی ایک پہلو نمایاں ہو کر نقاد یا قاری کے ذہن پر حاوی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بالخصوص نقاد جب اپنی بات کا آغاز کرتا ہے تو وہ اسی کونے سے تنقید کا سرا پکڑتا ہے، مگر آخری سرے تک آتے آتے اس پر نظم جس طرح سے منکشف ہوتی ہے، اس سب کا بیانیہ نظم کی پوری روایت کا ادراک، لفظ اور تکنیک کی سوجھ بوجھ مانگتا ہے۔ تنقید وہ عالمانہ ملغوبہ نہیں جس سے ہماری نئی تنقید چشم زدن میں 8-10 کتابوں کی صورت میں ہمارے فاضل ناقدین پر حجلہ مغرب سے الہامی صورت میں نازل ہوتی ہے۔ میں نے آگے کچھ تنقید کی ہے، میں اس حصے کو چھوڑتی ہوں، براہ راست فہیم اقبال جوزی کی نظموں پر آتی ہوں۔ فہیم اقبال جوزی جی کا یہ مجموعہ میں کوئی اور ان کی کل کمائی ہے، بہترین انتخاب کی مثال، اور یہ ایک مجموعہ ان غزل گو شعراء کے مجموعہ ہائے کلام سے بدر جہاں بہتر ہے جس کی تعداد دیکھ کر ہائے کی صدا حاوی رہتی ہے۔ نظم کو اتنی زیادہ تعداد میں مجموعے کیوں نہیں لاتا؟ بات سامنے کی ہے، نظم کہنا غزل سے زیادہ مشکل ہے۔ جملہ ہے معترضہ برطرف، نظم کی روایت میں فہیم اقبال جوزی کہاں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اردو نظم اور بالخصوص موجودہ عہد کی نظم اس کے حوالے کے بغیر نامکمل ہے۔ ہماری معصوم تنقید ہر شاعر کو یہ کہہ کر بھگتا دیتی ہے کہ وہ ہر عہد کا شاعر ہے، مانا، مگر اس کی اپنی نظم کی کیا خاصیتیں ہیں جو اسے ممیز کرتی ہیں دوسرے شعراء سے؟ یہاں تنقید کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ میں فہیم اقبال جوزی کی شاعری پر ایسی کسی اصطلاح کا اطلاق نہیں کروں گی کہ ادب سے اخلاص کا تقاضا نکات کا سمجھنا اور سمجھانا ہے، ادب علمی اصطلاحات اور نظری تنقید کے تومار باندھ کر مروب کرنا نہیں۔ ایسا نقاد ادب کے میدان میں لکڑی کی ٹانگیں لگا کر مجمع کو تماشا دکھانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ بیشتر نظم نگاروں کے ہاں نظم کی پنچ لائن چونکا دینے والی ہوتی ہے اور نظم کی ریڈیبلٹی کی نہاد میں تلازمات کی بنت یا آزاد نظم کی صورت میں غنائیت معاون ثابت ہوتی ہے۔ جوزی کی انفرادیت یہ ہے کہ اس کی نظموں کا پہلا مصرع ہی چونکا دینے والا ہوتا ہے۔ نظم ایک کورس کے شروع کے مصرع دیکھیں: جب ہم نہیں ہوں گے تم گولیاں کس پر برساؤ گے۔ دو اور نظمیں دیکھیں۔ نظم ہے کورا کاغذ: کورا کاغذ تو عدم ہے خلا کا جو لفظوں کے لیے دھڑکتا ہے۔ اسی طرح نظم ہم نے کے آغاز کے مصرع دیکھیے: ہم نے ایک ایسا خواب دیکھ لیا تھا جو نگاہوں سے نگاہوں تک پھیل گیا تھا۔ اسی طرح اس نظم میں وہ خوبی بھی ہے جس سے نظم کے اندر مستور کئی نظمیں کی تکنیک قرار دیا جا سکتا ہے۔ جوزی کی نظم کے ایک ہی بند میں ہر 2 یا 3 مصرے اپنی جگہ ایک مکمل نظم کا سا لطف دیتے ہیں اور قاری کے تخیل کو مہمیز لگاتے ہیں۔ ذرا نظم لیلا کا نوحہ سے مثال دیکھیں۔ آغاز کی 2 سطریں ہیں: فیصلوں کی تیز کٹاروں میں کٹتے ہم کہاں آ پہنچے ہیں لیلا، کہ وصال کی اونچی مچان ہمارے قدموں تلے لرزنے لگی ہے۔ ہمارے خواب تو ہمارے سروں پر ایک ہالہ ہے دکھوں کا، اور ہماری باہیں ہمکتی ہیں ان صحراؤں کی جانب جن پر ہم نے اپنی ریتلی آوازوں کا خون رویا۔ غور کریں تو دراصل نظم کی بنت میں کیا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ بالعموم نظم نگار مصرے سے مصرع نکالتا چلا جاتا ہے اور مرکزی خیال کی مختلف جہات کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ فہیم اقبال جوزی ایک خیال کے متنوع پہلوؤں کا احاطہ کرنے پر قادر ہے، بلکہ ایک ہی خیال یا تھیم کی 6 جہات دکھا دیتا ہے۔ اگلا بند آتا ہے تو اسی خیال کی نئی سمتیں کاری کی منتظر ہوتی ہیں۔ یہ ایسی تکنیک ہے
جو مشق اور مطالعے سے نہیں سیکھی جا سکتی۔ یہ وہ الہام ہے جو خالص ہے اور خالص شاعر ہی سے مخصوص ہے۔ فہیم اقبال جوزی اپنی ایک نظم میں کہتے ہیں، الفاظ مجھ پر شہد کی مکھیوں کی طرح یلغار کرتے ہیں، بھنبھناہٹ نے خاموشی کے شفاف پردے میں سوراخ کر دیے ہیں، لفظ کے قطب نما کی سوئی مسلسل گھوم رہی ہے۔ مذکورہ ان دو نظموں کے علاوہ فہیم اقبال جوزی کی دیگر نظمیں مناسب طوالت کی حامل ہیں۔ نظم نگاری میں طویل نظم معراج کمال سمجھی جاتی ہے، لیکن کئی نظم نگاروں کا وتیرہ یہ ہے کہ کرداری نظم ہو تو کردار کے طویل مکالموں کو ڈپٹی نذیر احمد سے بھی آگے لے جاتے ہیں۔ دوسری چالاکی یہ ہے کہ جزیات سے بھری ناول کی سی منظر نگاری کر ڈالتے ہیں جو فسانہ عجائب میں برتی گئی۔ کئی صفوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مصنف سورج کو مشرق سے برآمد کرنے کے چکر میں تھا، اور جب تک سورج نکلتا ہے کاری کے 14 طبق پہلے ہی روشن ہو چکے ہوتے ہیں۔ مشاق نظم نگار ان علتوں سے صاف بچ نکلتے ہیں، مگر کیسے؟ کاری کے خیال کا ارتکاز ٹوٹ جائے تو سمجھ لیجئے نظم نگار کی ساری رام لیلا بیکار۔ فہیم اقبال جوزی کے ہاں مرکزی موضوع لفظ کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہے، کاری کا سانس کہیں نہیں پھولتا اور نہ خیال کا ارتکاز ہی ٹوٹتا ہے۔ ہر نئے مصرے کے ساتھ کاری کے ذہن کی کھڑکیاں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ فہیم اقبال جوزی کی دیگر نظمیں جو طوالت کی حامل ہیں انہیں بھی ہم کم نہیں قرار دے سکتے، اگرچہ شروع میں نے اس سے برعکس بات کی کہ طویل نظمیں عام طور پہ قاری یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا میں یہ جو طوالت کی ہم نظم کے مصروں کی طوالت یا اختصار نظم نگاری کو جانچنے کا کچھ ایسا پیمانہ بھی نہیں ہے۔ شاعر کا ہنر اور نظم پر اس کی گرفت ہی اس کی پہچان کراتی ہے۔ سو جہاں فہیم جوزی کی مختصر نظمیں اپنی مثال آپ ہیں، وہاں طویل نظمیں بھی اسی طرح سے اچھا یہ تھوڑا سا کسی نے راشد صاحب نے بیچ میں سوال اٹھایا ہے کہ درست نام کیا ہے، ہم تو فہیم جوزی ہی کہتے تھے، تو اس کی شاید میرے سینئرز میں سے کوئی تصحیح کر دے۔ اچھا، نظم کے مصروں کی طوالت ان مصروں میں وقفے، مصروں کو توڑنے کی تکنیک اور اس میں مستور معنوں تک رسائی بڑے باریک معاملے ہیں۔ اکثر قارئین تنقیدی معاملات سے ناآشنا ہوتے ہیں، مگر نظم اپنا ادراک آپ کرا لیتی ہے۔ مگر اس میں قاری کی ذہانت سے زیادہ نظم نگار کی مشاقی کار فرما ہوتی ہے۔ جوزی بھی ایسا ہی نظم نگار ہے۔ اس کی نظمیں چہروں پر بوگن ولیا اور ایک گندم کی بالیوں اس کی نمایاں مثالیں ہیں۔ فہیم اقبال جوزی کی اس کتاب کی ترتیب میں دو چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں، ایک تو تجریدی آرٹ کی شمولیت اور دوسرے ورق پر کمپوز شدہ مصروں کی سیٹنگ یا اندراج۔ کمپوزنگ کرتے ہوئے نظم کے مصروں کو دائیں طرف سے شروع کرنے کی بجائے وسط میں رکھا گیا ہے۔ اسے آپ تکنیکی زبان میں مڈ ارینجمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ نظم سے اس کا کیا تعلق؟ سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ لفظ بھی بنیادی طور پہ ایک نقش یا تصویر ہے۔ اگر لفظوں کی گولائیاں، کھڑے پن، کٹ شدہ حروف کی ساخت کو بصارت پہچان سکتی ہے تو یاد رکھیے ہر نظر آنے والے حرف بھی نفسیات پر اثر ڈالتا ہے۔ بامانی لفظ تخیل پر ایک تصویر کی نقش کری کرتا ہے جو خیال کو جنم دیتا ہے۔ نفسیات کی اصطلاح میں اسے ورڈ ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ تو کیا لفظوں کی ترتیب بھی کوئی مفہوم رکھتی ہے؟ اور اسی طرح سطروں کا توازن لکھنے والے کے ذہن کا عکاس ہوتا ہے؟ کیا طرز تحریر شخصیت کی عکاس نہیں ہوتی؟ ٹیڑھے لفظ، ترچھے لفظ، کھڑے سیدھے لفظ، یہ سب انداز مختلف انداز کی شخصیتوں کے عکاس ہوتے ہیں۔ ہے تو بظاہر یہ محض کمپوزنگ کا شاخسانہ، مگر اس میں بھی ایک باریک نکتہ ہے۔ جس طرح لفظ کا بصری تاثر ہوتا ہے، اسی طرح مصرے یا سطریں بھی بصری تاثر ثبت کرتی ہیں۔ دائیں یا بائیں طرف سے کمپوز کی ہوئی سطریں، بالخصوص مصرے کے بعد جب کوئی یک لفظی یا دو لفظی مصرع آتا ہے تو نظم ایک غیر متوازی بصری امیج تشکیل دینے کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ ارتکاز کا عمل غیر متوازن ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی نگاہ کو جھٹکا لگتا ہے تو سوچ کا ٹانکا ٹوٹ جاتا ہے۔
آزاد نظم میں تو بحر کی غنائیت اس مشکل سے بچا لے جاتی ہے، مگر نثری نظم کو اس احتمال سے بچانا ذرا دشوار ہے۔ جوزی کے ہاں مذکورہ اہتمام سے مصروں میں خاص توازن کا احساس ہوتا ہے جو اس کی کرت کو اور بھی خوشگوار بنا دیتا ہے، مگر اس سے ایک پہلو اور بھی ابھرتا ہے کہ اردو نظم کی طباعت میں دائیں طرف سے کمپوز کرنے کی روایت کیا نظم کی اثر پذیری میں حائل ہے؟ جواب سادہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جیسے ڈرامے میں ہم بہت سی ذہنی مفاہمتیں قائم کر لیتے ہیں، اسی طرح ہر مروجہ شے ہمارے اندر رچ بس جاتی ہے اور ہم اس سے ذہنی مطابقت قائم کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نظم کی کتاب پڑھتے ہوئے ہماری اس نقطے کی طرف توجہ قطع نہیں جاتی کہ نظم کا مصرع ورق کے درمیان میں درج ہے یا دائیں بائیں طرف۔ ہاں، رواج سے ہٹ کر بھی کوئی چیز تاثر بنائے تو اس پر غور ضرور کرنا چاہیے کہ تنقید اسی غور و غوص کا نام ہے۔ جن شعراء کی کتابوں کے ذریعے میں نے ان کی شعری ڈومین میں جھانکنے کی کوشش کی ہے، اس پر میں یہی کہتی رہی کہ ان پر تفصیلی مضمون لکھوں گی، مگر جوزی صاحب کی نظم میں کچھ ایسی بات تھی کہ اس نظم سے تنقیدی مکالمہ کرتے چلے جانے کو جی چاہا، اور میں نے اس پر ایک نہیں دو مضامین لکھے تھے۔ اس میں سے کافی کچھ چھوڑ کے جو براہ راست ان کے نظم سے متعلق باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیں۔ بہت شکریہ۔ میں چاہوں گی کہ تنقیدی حوالے سے اس بات کو باقی صاحب آگے چلائیں۔ شکریہ۔ بہت ڈاکٹر عارفہ شہزاد، بہت شکریہ، بہت تفصیلی مضمون آپ نے پڑھا، اور مجھے آپ کے جب میں نے ان کے حوالے سے دیکھ رہی تھی جو صاحب کے حوالے سے، اور مجھے میں ایک بات پرسنل لیول پہ بتاؤں، جب میرے ان سے بات چیت چل رہی تھی تو مجھے ڈاکٹر عارفہ شہزاد کا مضمون جوزی صاحب نے ان باکس بھی کیا تھا، تو مجھے تو یہ بات اس لحاظ سے بھی اچھا ہے کہ ان سے جو تعلق اور عارفہ سے جو دوستی ہے وہ اس خوشی اس بات کی ہے کہ دونوں طرح سے جوزی صاحب سے تعلق، محبت کا تعلق، اور عارفہ سے دوستی، یہ دونوں طرح سے ایک اور خوشی دیتا ہے کہ اور پہلے مجھے معلوم تھا کہ ان کا مضمون انہوں نے جس طرح سے کام کیا تھا جوزی صاحب کے لیے وہ بہت قابل ستائش اور بہت اہم ہے۔ اب اچھا، آج ہمارے ساتھ کافی سارے دوست موجود ہیں، اس تمام عرصے میں اور بھی دوستوں نے جان لیا، اور سلمہ صاحبائی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی، میری تو درخواست ہوگی سلمہ صاحبائی صاحب سے، اگر وہ موجود ہیں، ابھی موجود ہیں کیا؟ جی جی بالکل۔ جی، تو سلمہ صاحب بہت شکریہ۔ میں علی فرشی صاحب سے ہمارے پروگرام کی صدارت کرنے سلمہ صاحبائی صاحب سے درخواست ہے کیونکہ میں نے پروگرام کے بالکل شروع میں یہ حوالہ دیا تھا کہ مجھے فہیم اقبال جوزی کی انتقال کی خبر سلمہ صاحبائی صاحب کے ٹائم لائن سے ملی، اور مجھے بڑا دکھ ہوا، اور کہ یہ کیا، اور انہوں نے ایک لائن لکھی کہ میرا دوست فہیم اقبال جوزی چلا گیا، تو یہ اس کا ہم سب کو دکھ ہے۔ ہم نے اسی وقت ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اگلے ہفتے چراغ ہمیش پر ان کے لیے پروگرام رکھیں گے۔ تو میری سلمہ صاحبائی صاحب سے درخواست ہے کہ آج کے پروگرام کی مہمان خصوصی آپ ہیں۔ ہمیں اس تمام عرصے میں شناس، تہمینہ سومرو، عمر اشتیاق، ان تمام دوستوں نے جوائن کیا، سمین بلوچ، نعیم، سکینہ، صدف، نجم الحسین حیدر اور مہر جدید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں درخواست کرتی ہوں ڈاکٹر رفیق سندلوی سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ ڈاکٹر رفیق سندلوی بہت اچھے شاعر بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، محقق بھی ہیں۔ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اقبال فہیم جوزی کی نظموں کے حوالے سے اور ان کی شخصیت کے حوالے سے۔ جی ڈاکٹر رفیق سندلوی۔ گل جہان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، فرینا حیدری موجود ہے۔ جی ڈاکٹر رفیق سندلوی۔ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، راشد جاوید صاحب، عاصم جی حسین اور مہناز رحمان، کافی دوست آج۔ اگر میں کسی کا نام بھول جا رہی ہوں تو اس کو محسوس مت کیجیے گا۔
संदिलवी साहब, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए ताकि हम आपको सुन सकें। आप उतनी देर में किसी और को पढ़ा दें फिर। अच्छा, उतनी देर में मैं अब्बास रिजवी साहब का अब्बास रिजवी साहब ने अपने मुझे व्हाट्सएप किया है इनका, अपने अपने एक छोटा सा मैसेज उनके लिए, इकबाल फाहिम जोशी के लिए। तो मैं इतनी देर में वो पढ़ देती हूँ, अगर उसके उतनी देर में ज्वाइन कर लेते हैं, माइक खोल लेते हैं अपना नफीस अंदलवी साहब, तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। अब्बास रिजवी का मैं व्हाट्सएप मैसेज पढ़ दे रही हूँ जो उन्होंने मुझे अभी थोड़ी देर पहले भेजा। जोशी को दुनिया से अचानक चले जाना मेरे लिए एक इंतहाई जाती सदमा है। वो मेरा दोस्ती नहीं, हमदम और गमगुसार भी था। अजीब बात है कि ऐसी प्यारी दोस्ती सिर्फ एक ही मुलाकात की बुनियाद पर खड़ी थी, और ये मुलाकात सन 2011 में लाहौर में अलहमरा अदबी कॉन्फ्रेंस में हुई थी। वो नज्म का साहिब उसलूब शायर था, और जब भी नसीर नज़म की बात होगी, फ़हीम जोशी का जिक्र जरूर होगा। ये अब्बास रिजवी साहब ने अपना, चूंकि आज अब्बास रिजवी साहब से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि अंजिला, मुझे तो बिल्कुल नहीं मालूम था कि ये दुनिया से चले गए हैं। मेरे लिए तो बहुत बड़ा सदमा है, मैं तो बिल्कुल बेखबर था इस बात से। तो फिर मैंने बताया तो आज ही इनको अंदाजा हुआ, आज ही इनको मालूम हुआ। और इनका अ, इनकी किताब पे की बैक पर अब्बास रिजवी के पूरा एक राइटअप है। बहरहाल, और इससे अंदाजा हो रहा है कि कि एक बहुत गहरी दोस्ती थी उनकी, जो हिसाब से। बहरहाल, मैं अगर रसन दिलवी साहब का माइक कनेक्ट नहीं हो, वो अगर उन्होंने अनम्यूट नहीं हुआ है, तो मैं हमीद शाही साहब से दरखास्त करती हूँ कि उतनी देर में वो गुफ्तगू कर लें, तब जब तक रफी संदिलवी साहब का माइक अनम्यूट होता है। तो हमीद शाही साहब, और इस अरसे में तनवीर, डॉक्टर तनवीर अंजुम भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी। जी आप सब दोस्तों का ये ताज़ियती जलसा है। सब लोग हम इकट्ठे हैं अ, जी जी। इकबाल फ़हीम जोशी को याद करने के लिए। और सच पूछे तो ये हमारे लिए खबर भी बड़ी तकलीफ दे थी। अ, बिल्कुल पिछले कुछ अरसे में ही, इन आखिरी 2-4 माह में हमारी कई मुलाकातें रहीं, और अंदाज़ा ही नहीं था कि एक दिन उनकी खबर आ जाएगी, उनके यूं ही। अ, इकबाल फ़हीम जोशी ने अपनी किताब का नाम मैं कोई और रखा। तो जब आप उस तख्लीकी शख्सियत के साथ आप जब बैठ के बात करते हैं और मिलते हैं, तो वाकई वो कुछ और तरह का आदमी नज़र आता है। मैं बहुत बाद में उनसे आगाह हुआ, या हमारी उनसे मुलाकातें हुई। जिस वक्त वो पंजाब यूनिवर्सिटी में थे और लाहौर में थे, ज़्यादा सरमद उनसे ज़्यादा आगाह होंगे, और उनके साथ उस वक्त के उनकी मुलाकातें रही होंगी, लेकिन हमारी नहीं थी। ताहम इनकी खबरें मैं फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो वहाँ भी पहुँच जाती थी इनके हंगामे, और इनकी नज़्म जो उस वक्त इर्द गिर्द शाया होती थी, तो वो नज़र में आती थी। तो जिन लोगों के साथ इनका जिक्र हो रहा था, उनमें शाइस्ता हबीब, नसरीन अंजम भट्टी और सादत सईद वगैरह ये दोस्त थे जिनके साथ इनका नाम भी आता था, और इनकी नज़में भी हम तक पहुंचती थी। लेकिन जब मुलाकात हुई, तो अंदाज़ा हुआ कि ये अंदर से एक बहुत गहरे और तख्लीकी आदमी है, और फलसफी आदमी है। आप उनके साथ बैठें तो तख्लीक के ऊपर वो बात यूं करेंगे कि आपको भी निहाल कर देंगे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी मतन पे जैसे पढ़ा ना हो उस पे बात की हो। वो हमेशा पढ़ने के बाद, यहाँ पे कई किताबों पे बात हुई, हल्का बाब ज़ौक़ में उनके साथ नशिस्त हुई, या उनके साथ अभी सितंबर में अकादमी ऑफ लेटर में उनके साथ एक तफसीली मुलाकात का प्रोग्राम रहा। तो बड़ी भरपूर गुफ्तगू उन्होंने की। उनकी किताब पे मैंने अलग से मजमून लिखा है। मेरा ख्याल है कि वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू इस पे अभी हो चुकी, और उस पे और भी गुफ्तगू तनकीदी तो होनी चाहिए, लेकिन ये क्योंकि ताज़ियती
فورم ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یاد کیا جائے اس حوالے سے بھی۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ انہوں نے جب ایک پروگرام تھا اکیڈمی کا ہی، نوجوانوں کی جو تربیت گاہ تھی یا ان کا کوئی جلسہ تھا، تو اس میں بیٹھے تھے ہم، 3 4 دوست ہی اکٹھے بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، اور اپنا اپنا تخلیقی جو تجربہ ہے یا جو تخلیقی عمل ہے اس کے بارے میں ڈیفائن کر رہے تھے یہ کیسے ہے۔ تو ان سے یہی سوال ہوا تھا کہ آپ غزل کیوں نہیں کہتے یا غزل کی طرف کیوں نہیں متوجہ رہے؟ تو ان کا سوال بڑا دلچسپ تھا، ان کا جواب بڑا دلچسپ تھا۔ کہنے لگے دیکھیں مجھے یوں لگتا ہے کہ جب میں غزل کہتا ہوں تو شاید جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ نہیں کہتا، جو جو میرے دل میں ہے وہ نہیں کہتا، بلکہ غزل کا اپنا ایک تقاضا، اس پیٹرن کا تقاضا ہے جو مجھ سے کہلوا رہی ہے تو وہ میں کہہ رہا ہوتا ہوں۔ تو ظاہر ہے جو مجھے کہنا ہے اس کے بعد میری تشفی نہیں ہوتی تھی، تو لہٰذا میں نظم کی طرف چلا گیا۔ تو نظم میں یہ ہے کہ مجھے اپنے وجود کے اندر سے جو کچھ کاغذ پہ اتارنا ہوتا ہے، تو جو کچھ میں لکھ رہا ہوتا ہوں وہ میرے وجود کے اندر سے اتر کے سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے، آپ دیکھ لیجیے ان کی نظمیں آپ پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اس میں موضوعات کا بڑا تنوع بھی موجود ہے۔ یعنی وہ ایک تو جو بطور فرد جو اذیتیں اور ایک وجودی سطح پہ وہ محسوس کر رہے تھے، اس کو بھی وہ لکھ رہے تھے، اور جو کچھ ارد گرد ہو رہا تھا اور اس کے اوپر بھی ان کا تبصرہ موجود ہے۔ مجھے یاد ہے 75 میں وہ انہوں نے ایک نظم میں لکھا تھا، اور وہ اس کا چرچا ہم نے سنا تھا، جس میں انہوں نے شہروں کے بازار ہونے کا ذکر کیا تھا۔ اس وقت تک کون جانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ جو ساری دنیا ہے یہ ایک مارکیٹ جو ہے اسے قبضے میں لے لے گی، اور جو کچھ ہے آپ کی، جو آپ کی تہذیب ہے، جو آپ کا کلچر ہے، سارا کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا، اور سارا کچھ ایک کمیونٹی بننا شروع ہو جائے گا، تاکہ آپ کا جو فن ہے وہ بھی کمیونٹی بننا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کے اوپر وہ آج سے 40 45 سال پہلے ایک نظم لکھتے ہیں اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان کے جو شعر کے بارے میں یا ان کے فن کے بارے میں ان کا تصور جو تھا وہ ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ زندگی کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اور جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی اپنی سانس کا اور اپنی سانس لینا جس طرح ضروری ہوتا ہے ایک فرد کے لیے زندہ رہنے کے لیے، تو ان کے لیے اپنے تخلیقی عمل کے ساتھ، کریٹو پروسیس کا ساتھ جوڑنا بھی ایسے ہی تھا جیسے وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ بڑی تفصیل سے انہوں نے اپنی زندگی کے مختلف مراحل بتائے، جب وہ لاہور میں تھے اور کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، پھر وہ ریڈیو پاکستان کے ساتھ وابستہ رہے، پی ٹی وی کے ساتھ بھی کچھ عرصہ وہ رہے، ادھر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ رہے، اور یہاں ہماری ان کے ساتھ مسلسل ملاقات ہوئی۔ یہاں مجھے یاد ہے جو آفتاب اقبال شمیم کے ساتھ ہم نے ایک نشست کی تھی میرے گھر پہ، اور وہ ان کی جو جب ان کا کلیات آیا تو یہ آخری تقریب تھی غالباً جو آفتاب اقبال شمیم کے ساتھ ہوئی، تو یہیں گھر پہ بیٹھ کے جوزی صاحب آئے، تو اتنی خوبصورت گفتگو کی انہوں نے نظم کے حوالے سے۔ انہیں اندازہ تھا کہ فن ہوتا کیا ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ لکھنے والے جانتے نہیں کہ یہ کریٹو پروسیس جو ہے یہ اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، اور یہ ہم جب سے ہمارے ہاں ایک تخلیق، یہ تنقید نگار آ گئے ہیں اور وہ صرف سمجھتے ہیں کہ یہ تخلیق ایک متن ہوتی ہے، تو متن سے کچھ بڑھ ہوں کے یہ چیز ہوتی ہے۔ متن جو ہے وہ انورٹڈ کاما، وہ ہر تحریر تو متن ہو سکتا ہے، لیکن جو تخلیق ہے وہ بہرحال اس سے بڑھ کے ہوتی ہے، اور یہ بات وہ سمجھتے تھے، اور اس کی طرف ان کا اشارہ مسلسل رہتا تھا۔ یہ سارا شہر سوگوار ہے، میرا خیال ہے آپ دیکھیں چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، سب دوستوں نے ان کی کمی کو محسوس کیا ہے۔ جی جس طرح بالکل ایسا ہی ہے۔ محبت سے دوستوں کے ساتھ ملتے رہے، جس طرح ان کے فن کے اوپر بات کرتے رہے۔ میری کئی کتابیں آئیں انہوں نے دیکھی، پڑھی، اور اس کے بعد انہوں نے جو بھرپور اس پہ رائے دی، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ وہ شخص ہے جو کتاب حاصل کرنے کے بعد اسے ایک طرف رکھ کے زبانی گفتگو نہیں کرتا بلکہ اوپر والا کتاب کو پڑھتا ہے اور اس کے اوپر بات کرتا ہے۔
تو ایسے شخص اب آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ ہم یہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور اتھلے لوگ جو ہیں وہ تو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اتنے گہرے آدمی، اتنے پڑھا لکھا آدمی، اتنا تخلیق کے ساتھ یہ جڑے ہوئے آدمی، اتنے سنجیدہ آدمی جو ہیں حمید وہ صاحب ذرا رخصت ہوتے ہیں۔ معذرت، یہ کسی صاحب کا مائک کھلا ہوا ہے، پلیز اپنا مائک بند کریں۔ آپ کے جو آپ آوازیں کر رہے ہیں وہ یہاں آ رہی ہے، اگر آپ مائک اپنا بند کریں پلیز۔ جی جی حمید صاحب اب بات کیجیے۔ جی، جی میں تو جی یہی جو گزارشات کرنی تھی وہ میں نے کر دی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ان کی نظم کا جو پیٹرن ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، کہیں بھی نظم آپ کو ٹوٹتی ہوئی محسوس نہیں ہوگی۔ ایک فلو ہوگا معنی کا، جو رننگ بالکل، ایک جو ویٹنگ باؤل ہے، نیکسٹ جو آپ کا دوسرا مصرع جو یا دوسری لائن جو آتی ہے اس میں وہ جاتا ہے، اور تصویریں سی بنتی ہوئی آپ کے سامنے جلی جاتی ہیں، اور آپ اس سے وہ حظ اٹھاتے بھی ہیں، اور اس سے معنویت بھی آپ پر کھلتی چلی جاتی ہے۔ کہیں بھی آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ انہوں نے کچھ لفظ ایسے قائم کیے ہوں جس سے توجہ وہ لینا چاہتے ہیں، کہیں سے ایسے اجنبی لفظوں کو انہوں نے بیچ میں، یا جو ہمارے یہاں متروک شدہ لفظ ہوتے ہیں، متروک لفظ ہیں، ان کا استعمال انہوں نے کہیں نہیں کیا۔ انہوں نے اپنا جو فوکس رکھا ہے وہ اس کے، جسے مخ کہتے ہیں، جو اپنا جو بنیادی طور پہ جو کہنا ہے اور جو سجھانا ہے، بلکہ کہنے سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو سجھانا ہوتا ہے ایک اپنے قاری کو، تو وہ اس پہ وہ فوکس رکھتے ہیں، اور پوری نظم جو ہے آپ تک منتقل ہوتی ہے، آپ کو اسی سطح پہ بھی منتقل ہوتی ہے اور معنوی سطح پہ بھی۔ تو ہم دکھی ہیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ جاتے نہیں، اپنی کتابوں میں زندہ رہتے ہیں اور زندہ رہیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ یہی نہیں ہمیشہ صاحب، آپ یہ دیکھیے نا کہ نفرت کا جو نظمیہ ان کی پہلی نظم ہے ان کتاب کی، یہ اتنی طویل نظم ہے، اور کہیں سے بھی اس کا جو ایک ٹیمپو ہے ٹوٹتا نہیں ہے، پورے اس سے چل رہی ہے وہ۔ جی بالکل، آپ نے درست کہا، اس کی پہلی نظم ہوں ہو یا آزادی کا رزمیہ تک آپ چلے جائیں، پہلی نظم ہوں سے اور اس ہوں کی آخری نظم تک، تو آپ محسوس کریں گے کہ کہیں بھی ان کی اپنی سانس بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ اکھڑی ہو۔ وہ نظم کہتے ہوں ہوئے جتنی سنجیدگی کے ساتھ اپنے اس ٹیکسٹ کے ساتھ وہ جڑے ہوتے ہیں، تخلیقی ٹیکسٹ کے ساتھ، اور معنی کے بہاؤ کے ساتھ، اور حصی سطح پہ بھی وہ اپنی لہریں چھوڑتی ہوئی چلتی ہے، تو یہ کمال ہوتا ہے ایک لکھنے والے کا۔ اصل میں یہ جو آپ کا اخلاص ہے نا اس کے ساتھ، آپ کا تخلیق کے ساتھ، یہ بہت کچھ آپ کو سکھاتا ہے، اور بہت کچھ آپ کو، آپ کی تاثیر جو ہے اس کے اندر داخل کرتا ہے۔ تو ایسا ہی تھا ان کے ہاں۔ بالکل ٹھیک۔ یوں تو سب کے اپنے اپنے کفن جیسے اپنا، یوں تو سب کے اپنے اپنے خواب ہے جیسے اپنا اپنا کفن، اور کون ہاں کس کے کفن یہ کے انہوں نے اترن اپنا بن نظم ہے، پہن سکتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ان کی ایک ایک نظم آپ ان کے پڑھیں ہاں تو جی 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 کچھ جی کہیے، اپنی بات مکمل کیجیے ہمیشہ صاحب، جی، میں نے کہیے۔ بات مکمل کر لی۔ آپ دوست اور گفتگو کریں گے تو شاید آگے کوئی موقع ہوا تو پھر اس میں بات کریں ٹھیک گے۔ ٹھیک ٹھیک ہے۔ جی پلیز۔ ڈاکٹر رفیق سندیلوی اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا مائک کہاں؟ ڈاکٹر رفیق سندیلوی صاحب، جی جی ڈاکٹر رفیق سندیلوی صاحب، آپ سے درخواست ہے، جی اظہار جی خیال کیجیے جی، میری عرفان فہیم آواز آ جوزی رہی ہے؟ صاحب کے لیے۔ جی آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے جی۔ جی جی۔ بہت شکریہ۔ حمید شاہ صاحب نے بہت عمدہ گفتگو کی، اور اس اجلاس کو تعزیتی اجلاس کہا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک شاعر کے لیے یہی تعزیت ہو سکتی ہے کہ اس کے فن میں جھانک کر دیکھا جائے، کہ کیونکہ جوزی صاحب تو اپنے آپ کو وہ مانتے ہی نہیں تھے جو وہ خود تھے۔ ان کی کتاب کا جو عنوان ہے میں کوئی اور، وہ بھی اسی طرف لے جاتا ہے۔ جب 2018 میں فہیم جوزی صاحب نے اپنا شعری مجموعہ مجھے عنایت کیا، تو پہلے صفحے پر ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کچھ سطریں پڑھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ انہوں نے لکھا تھا کہ رفیق سندیلوی کے نام پیارے ہم کبھی نہیں ملے، لیکن میں تمہاری شاعری میں تم سے ملتا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا قبلہ یہ کیا؟ متعدد بار ملاقات ہو چکی اور وہ بھی بالمشافہ،
تو انہوں نے کہا کہ بالکل تم سے تو ملاقات ہوتی رہتی ہے، لیکن میں تم سے نہیں، تمہاری شاعری میں تم سے ملنے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ بالکل درست کہہ رہے تھے۔ شاعر سے حقیقی ملاقات تو اس کے فن کی تہ میں اترنے ہی سے ہوتی ہے۔ بلا شبہ فن کی دنیا، خاص طور پر شاعری میں ملاقات یا معانقے کا تصور مانوی اور داخلی نوعیت کا ہوتا ہے۔ شاعری اپنی نوعیت میں ایک ایسا وسیلہ ہے جو قاری کو کسی دوسرے کے دل و دماغ میں لے جاتا ہے۔ جب ہم شاعری پڑھتے ہیں تو نہ صرف الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ الفاظ کے پیچھے چھپی ہوئی جذباتی اور فکری حقیقتوں کو بھی محسوس کرتے ہیں۔ فن کی حقیقت یہی ہے کہ اس کے ذریعے انسانی تجربات اور احساسات کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی تمام تر باریکیوں کے ساتھ دوسروں تک منتقل ہو جائے۔ اور یہ منتقلی دراصل ایک نادیدہ لیکن ایک بہت گہری ملاقات ہوتی ہے، جو کسی بھی ظاہری ملاقات سے کہیں زیادہ اثرات رکھتی ہے۔ شاعری سے معانقہ کیسے ہو، یہ شاعری خود بتاتی ہے۔ فہیم جوزی کی شاعری، بلکہ ہر اچھے فنکار کی شعری شخصیت کا مطالعہ اسی اصول کے طفیل ہی ممکن ہے۔ فہیم جوزی کی ایک چھوٹی سی نظم دیکھیے جو فطرت یا شاعری میں ملاقات کا ایک بیانیہ ہے۔ نظم کا عنوان ہے ہم ملتے ہیں۔ ہم ملتے ہیں شام کے گھنے جنگلوں میں جب ایک تارا سنسناتا ہے۔ ہم ملتے ہیں دوپہر کے پیلے سایوں میں جب ایک برفیلی ڈال لہکتی ہے۔ ہم ملتے ہیں صبح کی آف وائٹ کلیوں میں جب ایک مسکان لرزتی ہے۔ ہم ملتے ہیں۔ واہ، محبت یا ملاقات صرف ظاہری طور پر نہیں ہوتی، بلکہ یہ وقت، فطرت اور احساسات کے مختلف مراحل میں بھی پوشیدہ ہوتی ہے۔ شاعر نے مختلف قدرتی منظروں کو ایک استعارے کے طور پر برتا ہے تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ ہم حقیقت میں وقت کے ہر لمحے اور فطرت کے ہر جز میں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اب ان کی ایک اور نظم دیکھیے جس کا عنوان ہی نظم ہے۔ نظم یوں شروع ہوتی ہے کہ میں تو سدا بہار پھولوں سے زندگی کے راز شیئر کر رہا ہوں۔ اے باد صبا، تم اس کا یہ ناشتہ دان لیتی جانا، وہ یہیں کہیں ہوگی بحر الکاہل کے کسی نیلے جزیرے پہ دھوپ نہاتی، واہ، اور واہ، پھر تم میری یادوں سے کبھی گزرو تو اس کا حال سناتی جانا۔ یہ ہستی کون ہے جس کا ناشتہ دان اس تک پہنچانے کے لیے باد صبا کو زحمت دی جا رہی ہے؟ ویسے باد صبا کو عمومی طور پر ایلچی یا پیغامبر کا کردار ہی ملا ہے، چاہے وہ فیض کی شاعری میں ہو یا کلاسی کی شاعری میں۔ فہیم جوزی کی دو اور نظموں میں بھی یہ کردار موجود ہے، مثلاً ان کی نظم جھیل کے قریب کا یہ ٹکڑا، اے باد صبا چلو سنگ سنگ، ہم اس کا انتظار نیلے جزیرے پر کریں گے جہاں دن ہے نہ رات، جہاں دن ہے نہ رات، بس خیال کی ایک دھند ہے یہاں سے وہاں تک، جہاں اس کے پھیلتے ہوئے بازوؤں کے گرافکس میں رقص کرتی ہے ہوا، ناچتی ہے گھٹا۔ نیلا جزیرہ یہاں بھی موجود ہے، اور وہ تصوراتی ہستی بھی جس سے فہیم جوزی اکثر اپنی نظموں میں مخاطب ہوتے نظر آتے ہیں۔ کہیں کہیں اس کے مادی خد و خال ہوتے بھی ہیں تو نظم کا شعری تجربہ اسے اپنی تمثالوں میں تحلیل کر دیتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ ہستی اس شاعرانہ کشمکش کو جنم دیتی ہے کہ جب کسی ہستی کا ماضی وجود ہی نہیں ہوتا یا تقلیب کے عالم میں ہوتا ہے تو اسے کیسے محسوسات میں لایا جائے، اور پھر اس تک اپنا روحانی اور جذباتی پیغام کیسے منتقل کیا جائے۔ اس کے لیے کوئی تجدیدی طریقہ ہی کارآمد ہو سکتا ہے۔ فہیم جوزی کی تخلیقی انرجی مظہری تناظر میں اسی طریقے سے بخوبی تفاعل کرتی ہے۔ دو اور چھوٹی چھوٹی نظمیں، ویسے تو انہوں نے طویل نظمیں زیادہ لکھی ہیں، چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں۔ نظم کا عنوان ہے تم جاتے جاتے۔ تم جاتے جاتے اپنا پرس کارنس پر بھول گئی تھی، اس میں مجھے لپسٹک کے 3 شیڈز ملے۔ نئے سال کے کیلنڈر پر میں نے سلور گرے سے تمہارے بدن کے زاویے ڈرا کیے، بلو سے تمہاری مسکراہٹ سکیچ کی، اور پرپل پتے تمہارے چاروں طرف بکھیر دیے، اور پھر اس کیلنڈر کو میں نے ہواؤں کے دوش پر رکھ دیا۔ دوسری نظم ہے کوئی جھونکا سا ہے۔ نظم کا عنوان ہے کیا ہے؟ کوئی جھونکا سا ہے، کوئی یاد سی ہے، کوئی شعلہ سا ہے، یہ ملن، یہ جیون، کس کس کے جھونکوں کے ساتھ اڑتا پھروں میں، ان گلابیوں میں
تم ایک رنگ بن کے آؤ اور چھا جاؤ زیتون کے جنگلوں میں، تم ایک نیند بن کے آؤ اور بس جاؤ نرگس کے زرد کٹوروں میں، تم ایک یاد بن کے آؤ، تم ایک خواب بن کے آؤ، یہ نارنجی گھاس کی پٹی تو میں نے بچھا دی ہے ابد کے آخری بہت عمدہ، کنارے، واہ. یہ نارنجی گھاس کی پٹی تو میں نے بچھا دی ہے ابد کے آخری کنارے پر. پہلی نظم میں جس کا عنوان تم جاتے جاتے، کیلنڈر پر لپسٹک کے رنگ شاعر کے حصی تجربے کو ایک مجموعی تصویر میں سمیٹ لیتے ہیں، لیکن وہ اسے ہوا کے دوش پر رکھ کر وقت اور وجود کی قید سے ماورا کر دیتا ہے تاکہ اس یاد کو نیا مفہوم دے سکے جو تخلیقی عمل کے ارتکاز اور پھیلاؤ دونوں کا ایک وسیلہ ہے. اسی طرح محدود اور لامحدود کو فانی اور فانی کو لافانی بنانے کی تمنا دوسری نظم کا حاصل ہے. نارنجی گھاس کی پٹی کو ابد کے آخری کنارے پر بچھا کر اپنی تخلیق کو ایک ایسے مقام پر لے جانا جہاں زمان و مکان کی حدود مٹ جاتی ہیں، یہ ایک روحانی اپج ہے جس میں شاعر کا مقصود ہے کہ وہ غیابی صورت میں ابد تک موجود رہے اور اس کے وجود کا اظہار رنگ، نیند، شعلے، جھونکے جیسے مظاہر کے ذریعے ہوتا رہے، جس کا ہونا دراصل اس ہستی ہی کا پرتو ہے جو اس کے تخیل میں آباد ہے. ان دونوں نظموں سے باور آتا ہے کہ یاد، خواب اور تخیل کی آمیزش شاعری میں بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اس سے غیاب اور موجودگی کے درمیان ایک روحانی رشتہ قائم ہوتا ہے، نیز وقت اور مقام کی حدود سے آزاد ایک نسبتی حقیقت بھی وجود میں آتی ہے. اس حوالے سے ان کی ایک نظم مجھے بہت عمدہ نظم ہے، روحانی اور جذباتی سفر کو پیش کرتی ہے، جہاں شاعر اپنی یادوں کو رخت سفر بنا کر غیاب اور موجودگی میں پیدا ہونے والے خلا کو بھرنا چاہتا ہے. اس نظم کا عنوان ہے اس کی سائیکل پنکچر ہو گئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظم نثری نظموں میں انتہائی اعلیٰ مقام کی حامل ہے، اور اس میں جو سائیکل کا استعارہ ہے وہ ایسا ہے کہ شاید ہی کبھی شاعری میں اس طرح سے آیا ہو. اس نے گڑگڑا کر بادلوں سے التجا کی، مجھے بادل کا ایک چھوٹا سا بلبلہ دے دو، میں اسے ٹیوب پر چپکا دوں گا، مجھے اپنی محبوبہ کے پاس جانا ہے. بادل مسکراتے ہوئے پچھم کی طرف مڑ گئے، وہ سربا سجود ہو گیا اور ہواؤں کے سامنے ہاتھ جوڑے. خدا کے لیے مجھے ہوا کی ایک ننھی سی پچکاری دے دو، اس سے میں پنکچر ٹھیک کر دوں گا. میری محبوبہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی. ہواؤں نے ایک سیٹی بجائی اور شمال کی جانب لوٹ گئے. اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو ایک فاختہ شاخ گلاب پر چہکی. کیا تمہارے پاس دل بھی نہیں ہے؟ کہا وہ تو میں کب کا ہار چکا. تو پھر اپنی محبوبہ کی یاد کا ایک پتا ٹیوب پر چپکا لو، تم منزل پر پہنچ جاؤ گے. فاختہ یہ کہہ کر اڑ گئی. نظم میں سائیکل کا پنکچر ایک واضح رکاوٹ کی علامت ہے جو شاعر کے سفر میں حائل ہوتی ہے. یہ رکاوٹ مادی دنیا کی مشکلات کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ ایک روحانی اور جذباتی رکاوٹ بھی بن جاتی ہے جو شاعر کی محبت اور یاد کے سفر میں درپیش ہے. پنکچر اور اس کا حل یعنی ٹیوب کی مرمت یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ کیا کوئی بیرونی چیز جیسے یاد یا محبت ایک حقیقت کے طور پر کسی داخلی کمی کو پورا کر سکتی ہے؟ فاختہ کا سوال کیا تمہارے پاس دل بھی نہیں ہے شاعر کے اندر موجود مایوسی اور جذباتی خلا کو بے نقاب کرتا ہے. یہ سوال صرف ایک ظاہری سوال نہیں بلکہ یہ شاعر کی محبت کی حقیقت اور اس کے جذباتی وجود پر ایک تنقید بھی ہے. فاختہ کا سوال اس بات کو چیلنج کرتا ہے کہ آیا شاعر کا دل ابھی تک محبت کی طرف نرم دلی کے ساتھ کھلا ہوا ہے یا نہیں؟ یہ سوال شاعر کی جذباتی اور روحانی حالت کو چیلنج کرنے کے بجائے مادی سطح پر اتر کر محنت کش طبقے کی زندگی میں یاد اور محبت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. نظم میں استعمال ہونے والی سائیکل کی علامت بالکل نئی ہے، خاص طور پر اس کی ٹیوب کا پنکچر ہونا. شاعری میں دیم مالائی یا اسطوری فضا تیار کی جاتی ہے تاکہ اسرار پیدا ہو، لیکن اس نظم میں آسمانی فضا تو قدیمی ہے
جو روحانی اسفار میں ہوتی ہے، لیکن سائیکل جو اخلاص زدہ محبت کش طبقوں کی ایک غریبانہ سواری کے طور پر معروف ہے، نئے سماجی اور طبقاتی مفہوم کو جنم دیتا ہے جو عام طور پر اس طرح کی نظم میں نہیں پایا جاتا۔ سائیکل کا پنکچر ہونا ایک علامتی عمل ہے جو اس بات کو واضح کرتا ہے کہ محنت کش اور غریب افراد کو نہ صرف سماجی رکاوٹوں بلکہ روحانی اور جذباتی دنیا میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کے ذریعے روحانی اور مادی حقیقتوں کا ایک نیا توازن اس نظم کے ذریعے قائم کیا گیا ہے جو جدید شعور کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ایک تاثر تھا چھوٹا سا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ویسے تو بڑی بھاری بھرکم نظمیں فہیم جوزی کی کتاب میں موجود ہیں۔ دو نظموں کا تو ذکر کیا گیا۔ ایک تو پہلی نظم ہے جو جس کا عنوان ہے نفرت کا رزمیہ، اور بیچ میں ایک اور نظم آتی ہے جس کا عنوان ہے انصاف کا رزمیہ، اور آخر میں ایک نظم ہے آزادی کا رزمیہ۔ یہ جو نظمیں ہیں تینوں، ان کو اگر آپ ایک ساتھ پڑھیں تو فہیم جوزی کا پورا نقطۂ نظر سامنے آ جاتا ہے، اور حقیقی معنوں میں اس کی نثری نظموں کو سمجھنے کے لیے یہ تینوں نظموں کا مطالعہ ازحد ضروری ہے۔ رزمیہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جدید پرانے دور میں جو رزمیہ تھا وہ تو ایک ہیرو کی سرمایت کو پیش کرتا تھا، مگر جدید رزمیہ شاعری جو ہے وہ اس میں جہاں ہیرو کی جنگی فتح یا جنگی مہارت کی بجائے انسان کی جو داخلی جنگ ہے، جو نفسیاتی کشمکش ہے، جو سماجی مسائل یا فکری تضادات ہے، اس پر اس میں زور دیا جاتا ہے۔ تو جدید رزمیہ میں جو صورتحال ہے وہ بالکل بدل جاتی ہے۔ جدید رزمیہ میں ہیرو کا تصور بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ قدیم رزمیہ میں ہیرو کا کردار زیادہ تر ایک بہادر یا جنگجو یا ایک مطلق اخلاقی کردار ہوتا تھا، لیکن جدید رزمیہ میں یہ ہیرو انسانی کمزوریوں اور اندرونی کشمکش، سیاسی اور سماجی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ان تینوں نظموں میں آپ ایک آزادی اور معاشرتی مساوات کے لیے جو ایک داخلی جنگ تھی وہ ان نظموں کے اندر واضح طور پر نظر آتی ہے، اور یہ نظمیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کے علاوہ مجھے ان کی نظموں میں دو اور ایسی خوبصورت نظمیں جو قدرے طویل نظمیں ہیں، اے گندم کی بالیوں اور آؤ بادلوں کی طرح روئے، ان نظموں کو بھی ان تینوں رزمیوں کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ فہیم جوزی ایک ایسے شاعر تھے جنہوں نے لسانی تشکیلات کے حوالے سے وہاں سے اپنے سفر کا آغاز کیا، اور پھر انہوں نے 60 سے لے کر اب تک نظم کے بدلتے ہوئے کے ایک پیٹرن دیکھے، اور وہ چاہتے تو اپنے پیٹرن کو تبدیل بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ان کی نظم میں جو ایک پیٹرن کی جو ایک یکسانیت ہے اس کو بڑی آسانی سے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ کہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی نظم پیٹرن کو تبدیل بھی کر رہی ہے، لیکن اگلے موڑ پر وہ اپنے پرانے پیٹرن کے ساتھ جا ملتے ہیں، اور اپنے انداز میں اپنی بات جو ہے وہ اقارئین تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ جب بھی انہوں نے نظم پر بات کی تو نظم کی گفتگو جس وہ کمال مہارت سے کیا کرتے تھے، میرا خیال ہے کہ جو شاعری میں جو معانقے کی بات ہو رہی ہے اور شاعری میں ملاقات کی بات ہو رہی ہے، وہ دوسروں کی شاعری کو سمجھنے کی صلاحیت ان میں اتنی زیادہ تھی کہ میں ان سے ہمیشہ متاثر ہوتا تھا کہ وہ کس ماہرانہ طریقے سے شاعروں کی نظموں میں سے مطالب کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس کو اس طرح سے ملاتے ہیں کہ وہ ایک کائناتی پیٹرن اختیار کر جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی نظر تھی، نظم کی تخلیقی نظر تھی، جس کے تحت وہ دوستوں کی نظموں پر گفتگو کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے،
ان کے چلے جانے سے ایک دکھ ہے کی کیفیت ہے جس میں ہم سب دوست ڈوبے ہوئے ہیں. بہت شکریہ. بہت خوب رفیق سندیلوی صاحب، بہت اچھی گفتگو اور بہت تفصیلی گفتگو آپ نے کی اقبال فہیم جوزی کی شخصیت اور ان کی نظم، اور خاص کر کے جو نثری نظم کا جو ان کا پیٹرن تھا. اچھا دیکھیے، ابھی یہ جو رفیق سندیلوی صاحب گفتگو کر رہے تھے اس میں جو نثری نظم پہ بات آئی اقبال فہیم جوزی کی، ہماری یہ مجھے نہیں والے اس پہ بات کریں گے، سرما صاحبائی بھی. اچھا، علی فرشی کنیکٹ نہیں ہو پا رہے، ان کی وہ کنیکٹ ہونے کی کوشش کر رہے لیکن وہ کنیکٹ ہو نہیں پا رہے. لیکن ان کی نظم جو انہوں نے لکھی تھی فہیم جوزی کے لیے، تو میں پڑھ دوں گی اگر وہ کنیکٹ نہیں ہو سکیں گے تو. یہاں ایک جو سوال اٹھ رہا ہے کہ نثری نظم کے سلسلے میں، نثری نظم پہ جب بات ہوتی ہے، کیا یہ وجہ ہے کہ جو حالانکہ ہمارا ملک اتنا بڑا تو نہیں ہے لیکن ایک بدقسمتی ہے جسے حمید شاہد صاحب بھی متفق ہوں گے کہ جو ایک گروپ سا بن گیا ہے غلط طور پہ کہ جی یہ پنڈی گروپ ہے، یہ کراچی گروپ ہے، یہ لاہور گروپ ہے، یہ فلاں گروپ ہے. اس کی وجہ سے جو فاصلے آ گئے تو بہت سی جو اہم، جیسے اقبال فہیم جوزی بہت اہم نام ہے شعر نظم کا، نثری نظم کا، بذات خود نظم کا، تو کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوئی ہے اس حوالے سے کہ جب گفتگو ہوتی ہے نثری نظم پہ تو ان کا نام کئی بار رہ جاتا ہے، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے. یہ تجزیہ نگاروں کی کوتاہی ہے کہ انہوں نے، یہ لکھنے والوں کی کوتاہی ہے کہ انہوں نے ان کا نام مینشن نہیں کیا. ہمارے ساتھ اس وقت تنویر انجم بھی موجود ہیں، اگر جو کہ میں نثری نظم پہ بھی گفتگو کر رہی ہوں، اگر ڈاکٹر تنویر انجم اس حوالے سے اقبال فہیم جوزی کے حوالے سے بات کرنا چاہیں ان کی نظموں کے حوالے سے تو مجھے تو خوشی ہوگی. جی ڈاکٹر تنویر انجم، اگر آپ موجود ہیں تو آپ اپنا مائک میوٹ کیجیے. ہاں انجلا، نہیں میں بس سننے کے لیے آئی ہوں تو میں آج بات نہیں کر سکوں گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک چلیے. اگر کوئی دوست اور بات کرنا چاہے، مسعود قمر صاحب اگر آپ بات کرنا چاہیں تو آپ بات کیجیے. اس کے نہیں، بعد میں پھر میں سلما آخر پہ صاحب. ہی بات کریں. نہیں، ٹھیک ہے، دوستی دوسرے کریں، ہم آخر پہ میں کچھ کہتا ہوں. ٹھیک ہے. سلما صاحب صاحب، آپ سے ہی درخواست ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ کے دوست اقبال فہیم جوزی اور ان کے حوالے سے ان کے ساتھ جو آپ کا وقت گزرا ہے اس حوالے سے گفتگو کیجیے، اور پھر ان کی نظم پہ، اور ابھی جو نثری نظم کے حوالے سے رفیق سندیلوی نے بات کی ہے اور نظم کے کہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، کیوں ہمارے ناقدین، جیسا امیر شاہد نے صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی کہ لوگ اس طرح سے لکھ دیتے ہیں، بہت کچھ ٹھیک تجزیہ نہیں ہو پاتا. تو سرما صاحب آپ سے درخواست ہے کہ تمام باتوں پہ آپ اپنا تجزیہ دیجیے. آپ ہمارے آج کی نشست کے معنی خصوصی ہیں. جی سرما صاحب. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آ رہی. اچھا، بالکل آ رہی ہے، بالکل آ آپ رہی نے ہے. تو بہت سے سوال کر دیے، میں تو اس موڈ میں نہیں تھا. میں تو صرف باتیں سننا چاہ رہا تھا لوگوں کی کہ وہ فہیم جوزی کو کیسے دیکھتے ہیں، اس کی شاعری کو کیسے دیکھتے ہیں، اور کمال بہت اعلیٰ چیزیں پڑھی گئیں اور مجھے بہت مزہ آیا اس کا گفتگو کا. تو فہیم کا تو یہ ہے کہ فہیم تو میرا بڑا بے تکلف دوست بھی تھا اور دشمن بھی تھا. وہ مجھے شاعر نہیں مانتا تھا، میں اسے شاعر نہیں مانتا تھا، جس میں آپ کی یہ نثری نظم بھی آ جائے گی اس بات میں. لیکن دوستی ایسی تھی کہ بس آپ کو کیا بتاؤں، اور کوئی ایک دن کی دوستی نہیں تھی، بہت پرانی دوستی تھی. یعنی کہ 70s میں جوزی صاحب کو ایک خط آیا میری طرف. جوزی صاحب اس زمانے میں فنون میں لکھتے تھے، کچھ اپنی تنقیدی بڑے اعلیٰ مضامین انہوں نے لکھے تھے، اور میری نظمیں بھی چھپتی رہتی تھی وہاں فنون میں، تو ایک دوسرے کو ہم جانتے تو تھے. تو اس نے لکھا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ ایک تخلیقی مکالمہ کرنا چاہتا ہوں. تو میں ذرا تخلیقی مکالمے سے گھبراتا ہوں اور میرا کوئی اس میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی، تو میں اس کو مذاق سے اڑا دیتا ہوں چیزوں کو. لیکن وہ تخلیقی مکالمہ جو تھا وہ ساری عمر ہی چلتا رہا اس کے ساتھ.
ابھی بھی کوئی 20 دن پہلے میری اس سے بڑی لمبی بات ہوئی فون پہ، اور اس میں بھی یہی، تو وہ مجھے کہتا تھا بھائی تم تو ایبسرڈسٹ ہو، تم میں کیا بنتی ہے وہ فلاں، اور میں اسے کہتا تھا کہ بھائی تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے مصرع کیسے بناتے ہیں اور یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ تو دوستی دشمنی تھی اس سینس میں، محبت میں جو ہوتی ہے۔ تو باقی یہ جو باتیں ہیں یہ بڑی آپ کی جو سوچ، جس طرح آپ سوچنا چاہ رہی ہیں کہ نثری نظم ہوتی ہے وہ فلاں، نثری نظم کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ جو یہ 60s میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جدیدیت کی ایک بڑی وہ یلغار ہوئی تھی، اور باقی ملکوں میں بھی ہوئی ہے، اور ایک ماڈرنٹی کا کانسیپٹ ڈیولپ ہو رہا، ماڈرن پوئٹری، اور لوگ پاگل تھے اس کے اوپر کہ بھائی جدید شاعری کیا ہے۔ حالانکہ وہ ذرا کلونیل ماڈرنٹی تھی کہ بھائی وہ آ رہی تھی، اصل میں ہم نے جو لی ہے وہ انگریزوں سے لی ہے، اور انگریزوں نے لی ہے فرانسیسیوں سے، اور فرینچ جو پوئٹس تھے جیسے رامبو تھا، اور یہ اپنا بودلیئر ہو گیا، پال ورلین ہو گیا، ملارمے ہو گیا، یہ جو لوگ تھے یہ ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے، اور بہت زبردست امیجری اور یہ اور سمبلزم وغیرہ وہ آ رہا تھا۔ کھولے آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ تو وہ انگریزوں نے پھر وہ ایلیٹ اور پاؤنڈ اور ان سب لوگوں نے اور ماڈرن وغیرہ نے وہاں سے، اور وہ اس کو کہتے تھے ورس لبر، یعنی کہ فری ورس۔ اب بلینک ورس اور فری ورس میں فرق ہے۔ بلینک ورس وہ ہے جس میں کہ کوئی قافیہ وافیہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس میں میٹر ہوتا ہے، اور فری ورس وہ ہے جس میں کہ میٹر نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے، اور لیکن اس کے کچھ قواعد ہیں، کچھ بہت کڑے اصول ہیں جو انہوں نے ڈیولپ کیے ہیں، پاؤنڈ نے اور ٹی ایس ایلیٹ وغیرہ نے، اور وہ جو ہے جب ہمارے پاس آئی ہیں یہ چیزیں تو ہم بلینک ورس اور فری ورس کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ نثری نظم تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو ہم نے کوئی اختلاف نہ لی ہے، میجر پوئٹ نہیں ہے اس میں کوئی بہت بڑا شاعر، فری ورس میں ہے، بڑے بڑے شاعر ہیں، کمال کے شاعر ہیں، تو ہم جسے فری ورس بلینک ورس کو ہم آزاد نظم کہتے ہیں، جبکہ آزاد نظم جو ہے وہ ورس لبر ہے، اور جو میٹر میں ہے وہ بلینک ورس ہے۔ اینی وے یہ تو چھوٹی سی بات ہے، ایک مطلب انڈیجنائز ہوتی ہیں جب ٹرمز باہر سے آتی ہیں تو ہم جس طرح ریسیو کرتے ہیں وہ اپنے کسی طریقے سے اس کو ریسیو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ میرا جی یا نومی راشد نے آزاد نظمیں نہیں لکھی، انہوں نے بلینک ورس، یعنی کہ وہ کیا اسے کہتے ہیں یا یعنی کہ بغیر قافیہ کے مرہ، نظم مرہ جسے کہتے ہیں۔ اینی وے اس کو تو چھوڑ دیں، یہ تو ایسی کوئی انٹلیکچوئل سی چیزیں ہیں، لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ نثری نظم اصل میں فری ورس ہے، اور فری ورس میں بہت سے اصول ہیں جو زیادہ مشکل ہیں غزل کہنے سے اور بلینک ورس سے، جو انہوں نے ڈیولپ کیے ہیں پاؤنڈ نے اور ایلیٹ نے، اور اس میں بہت زیادہ اہمیت جو ہے وہ ساؤنڈ کو ہے، یعنی کہ ساؤنڈ جو ہے وہ میننگ بناتا ہے۔ مثلاً ٹی ایس ایلیٹ کی لائن ہے دا تھنڈر اسپوک دا دھمیاتا دھمم، اب یہ تھنڈر اسپوک دا دھمیاتا دھمم الفاظ جو ہیں ان کے میننگ بھی ہیں، لیکن ساؤنڈ سے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ پھر اس طرح یہ دیز آر دا فریگمنٹس آئی ہیو شوڈ اگینسٹ دا روئنز، شانتی شانتی شانتی، تو یہ اس طرح کی وہ ساؤنڈ پیٹرنز بناتے ہیں، جیسے دا برڈ سیڈ گو گو، تو وہ گو گو کا جو ساؤنڈ ہے وہ، یا دا واٹر ڈرپ، دا وڈ تھرش سینگ، ڈرپ ڈراپ ڈرپ ڈراپ ڈرپ ڈراپ، ٹھیک ہے، کہ وہ ویسٹ لینڈ میں ہے کہ جس میں پانی وانی نہیں ہے اور وہ ویسٹڈ ہے سارا کچھ۔ تو خیر یہ باتیں تو شاعر جو ہوتا ہے وہ انڈیویجولی ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور پرکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہاں وہ ریلیٹ کر سکتا ہے، کس جگہ اس کو رسپونڈ، اس کا دل یا اس کی سائیکی جو ہے رسپونڈ کر رہی ہے، اور کچھ دیکھا دیکھی چیزیں ہوتی ہیں
کہ بھائی اگر ماڈرنٹی کا یہ مطلب ہے یا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جی نثری نظم یا فلانی نظم، تو وہ ٹرینڈ میں چلا جاتا آدمی، وہ ایک اور چیز ہے. لیکن انڈیویجول جو اس کی جو اپنی ایگزسٹینشل چوائسز ہوتی ہیں، وہ اس کا اپنا خمیر، اس کی بائیوگرافی، اس کا مطالعہ، اس کی آبزرویشنز، وہ اس سے ذریعے ان چیزوں کو دیکھتا ہے، اپنی کنٹمپرینٹی کو یا اپنی ارد گرد کے جو لٹریری جو موومنٹ چل رہی ہوتی ہیں. کیونکہ ٹرینڈز میں جانا جو ہے وہ ایک بڑی حماقت ہوتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے بندہ کہ بھئی میں نے یہ کر لیا ہے تو میں کوئی نئی چیز بنا دی ہے. میں نے نئی چیز کوئی نہیں ہے. وہ ٹی ایس ایلیٹ بھی کہتا ہے کہ جی روایت کے بغیر تو آپ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتے. وہ سب سے بڑا کلاسسٹ ہے خود، جو کہ ماڈرن پوئٹ جس کو سمجھا جاتا ہے بہت بڑا. تو وہ ہوتا ہے کہ وہ انفرادیت اس طرح کی تو نہیں ہوتی، لیکن لہجے میں اور اپروچ جو ہوتی ہے، یعنی کہ آپ نے ہاتھ کیسے لگایا کسی سر کو، وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، وہ انفرادی ہوتا ہے. کہ بڑے غلام علی خان صاحب نے کیسے مال کونس گائے یا کریم خان صاحب نے کیسے مال کونس گائے، وہ ان کا ہاتھ جب لگتا ہے سروں پہ، جس طرح شاعر کے جو ہاتھ لگتا ہے لفظوں پہ، تو وہ اویکن اینیمیٹ ہو جاتے ہیں، وہ دھڑکنے لگتے ہیں. تو اس طرح کی چیز ہے، وہ کوئی وہ نہیں ہے. لیکن ہم بات کرنا چاہ رہے تھے جوزی صاحب پہ. تو جوزی صاحب سے جو تخلیقی مکالمہ شروع ہوا، تو ہم جو لوگ تھے وہ اس زمانے میں جوانی میں سبھی لوگ ہوتے ہیں مارکسسٹ. تو جوزی صاحب بھی بڑے مارکسسٹ تھے، لیکن ہم تھے وجودی مارکسسٹ، یعنی کہ ایگزسٹینشلسٹ. تو ہمیں ترقی پسند شاعری بالکل پسند نہیں تھی. ہم ان کو بہت آرتھوڈاکس اور بہت فضول سمجھتے تھے. اور اسی زمانے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا افتخار جالب، انیس ناگی، نئی لسانیات اور یہ ساری چیزیں آ رہی تھیں، اور جوزی صاحب ان سے بہت متاثر تھے. اور جالب کے ساتھ تو بہت زیادہ ان کا دوستی یاری رہی، ان کے ساتھ بھی رہے وہاں کراچی میں. اور پھر ناراض ہو کے آ گئے، کیونکہ وہ ہر ایک سے وہ تھوڑا بہت گرو مانتے تھے، پھر غائب وہ گرو کو بھی ڈسٹرائے کر دیتے تھے. تو اس طرح کی ان کی ایک چلن تھا. باقی ان کی جو گفتگو، ان کا لکھنے کا انداز، اور یہ بہت بریلینٹ، بہت خوبصورت اور بہت فیلٹ تھا بہت. اور باقی ان کی جو بحثیں ویسے ہوتی تھیں وہ بڑی مزے کی ہوتی تھیں، اور شوق بھی بہت تھا بحث کرنے کا، گپ لگانے کا اور مذاق کرنے کا اور لڑنے کا. تو ہمارا وہ لڑائی بڑائی ہوتی رہتی تھی آپس میں. وہ مجھے گالیاں دیتا رہتا تھا، میں اس کو گالیاں دیتا رہتا تھا. تو وہ ہمارا اس طرح کا بھی ایک سفر تھا بہت. اور ان کی دوستیاں تھیں، ہماری بھی دوستیاں سے، نسرین انجم بٹی سے، وہ شائستہ حبیب سے، اور یہ زبیر رانا اور یہ سب لوگ تھے، یہ لیفٹ کے لوگ تھے. تو ان کے ساتھ ہماری بڑی دوستیاں تھیں. تو باقی آپ جوزی 20 دن پہلے میں اس سے باتیں کر رہا ہوں، اور گھنٹے 2 گھنٹے اس نے گفتگو کی میرے ساتھ، گپ شپ لگائی. وہ کہنے لگا میں ٹھیک ٹھاک ہوں، بالکل بکواس نہ کرو، یہ ہے وہ ہے. اور اس کے بعد سڈنلی ایک دم میں وہ بیچارہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ، اس کی بیٹی نے بتایا کہ وہ سرحانے میں گئے and he just fell. and تو وہ آدمی کا پتہ تو نہیں ہوتا کسی وقت بھی، وہ بلبلا ہے نا بھائی تو پانی کا بلبلا ہے. تو بس اس طرح ہی ہے، وہ تو چلتا رہتا ہے. لیکن کام ان کا جو ہے وہ سروائیو کرے گا. اور میں نے تو ان کی بیٹی کو بہت سختی سے کہا کہ ان کا کوئی ایک کاغذ بھی ادھر ادھر نہ ہونے پائے، ان کو پکڑ لو اور ان کو پرزرو کرو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس نے بے تحاشا لکھا ہوا ہے، مجھے پتا ہے، جو کہ چھپا ہوا نہیں ہے. بہت سے مضامین لکھے ہوئے ہیں، بہت سی باتیں، بہت چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس نے. اور وہ میرا خیال ہے جب باہر آئیں گی تو زیادہ ان کی اہمیت یا ان کے بارے میں بات ہوگی. اور بس یہی ہے، میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. اس کو یاد ہی کر سکتے ہیں، اور اس سے ہمیں مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے.
اور وہ اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے. تو بس ایسا ہی ہے. تو آپ نے اگر کوئی نثری نظم کے بارے میں بات کرنی ہے تو ضرور, آئی لو ٹو شیئر. نہیں، نثر نظم کے سلسلے میں تو ہم یہ تو ایک بیچ میں ایک گفتگو آئی، اور یہ گفتگو بھی اس لیے آئی کہ جہاں جہاں کوتاہی ہوئی ہے ناقدین سے، بڑے لکھنے والوں کے سلسلے میں، وہ کہ یہ وہ ہوتا ان کا رہتا ہے ذکر سارے نہیں زمان, کر. یہ سارے زمانوں میں ہوتا جی ہے. بالکل. اور جو نگلیکٹ ہاں ہوتے ہیں پوئٹس, وہی پوئٹس ہوتے ہیں. وہ جو تماشا لگا ہوتا جی، ہے اس ایسا میں. یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ تو بھی آپ سچ اس ہے، کو یہ اس بالکل اینگل بہت سے بھی سارے یہ. دیکھیں نا, اس اینگل سے بھی دیکھیں کہ بھائی وہ ٹھیک، ایک اور بالکل چیز سچ. ہے, وہ سوشیولوجی آف لٹریچر ہے. سوشیولوجی آف لٹریچر یہ ہے جسے ہوتے ہیں ٹرینڈز ہوتے ہیں جی, یہ میڈیا کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, لٹریری اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے, وہ سوشیولوجی ہوتی ہے. اور وہ سوشیولوجی تو ہر 6 مہینے بعد بدل جاتی ہے. آپ کو یہ ہے اسٹاک بالکل ٹھیک. کریکٹر, اس میں بیٹھے ہوتے ہیں اسٹیج پہ جو اسٹاک کریکٹرز ہیں, یعنی کہ وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. تو ان کو چھوڑیں, وہ تو ٹائم ہی نہیں ہے ان کے لیے. آپ اپنا کام کریں, اپنے حجرے میں رہیں, کیا ہے اپنا کام کرتے ہیں, بس ہمارا کام تو کام کرنا ہے. بالکل بھئی ٹھیک، آپ مگن رہیں, درست، بالکل 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 ان ٹھیک، کو بالکل چھوڑیں. ٹھیک، بالکل ٹھیک سر مسا بھائی صاحب، بالکل یہ صحیح، بالکل درست. ڈسٹریکشنز ہیں, یہ بتا رہا ہوں آپ کو, یہ ڈسٹریکشنز ہیں آپ کے لیے. بس ہم اپنا کام کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. صحیح ہے، یہ بالکل ٹھیک ٹھیک کہا آپ نے. سرمسا بھائی صاحب کی گفتگو، ان سے دوستی ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ بس 10-15 دن پہلے بات ہو رہی تھی، اور کوئی اندازہ نہیں تھا کہ چلے جائیں گے. اور کہیں نہ کہیں تو اندر سے کچھ محسوس ہو رہا ہوتا ہے آدمی کو اپنے اندر کوئی چیز ایسی، لیکن وہ اوائڈ کرتا ہے، وہ اپنے آپ سے کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے. اور صحیح ہے، بلبلا ہی ہے، اور کب انسان کا چلا جانا ہو. بہرحال ہم شرما سبائی صاحب کی گفتگو اقبال فہیم نوزی کے لیے. اچھا، کیا میرے علم میں ہو سکتا نہ ہو، کیا شرما سبائی صاحب ان کا ایک ہی مجموعہ آیا تھا یا اور ہے؟ یہ مجھے معلوم نہیں, لیکن مجموعہ. ایک ہی مجموعہ لگتا ہے کہ اس نے کہا تھا میں اپنی کتاب چھاپ رہا ہوں. اچھا. میں تو امریکہ میں تھا, تو اس لیے میں نے تو وہ کتاب پڑھی نہیں ہے, لیکن وہ اس کی نظمیں میں نے یہ تو ساری ان کا ایک مجموعہ، میں کوئی اور پہ تو ان کا مجموعہ ہے جس پہ ابھی گفتگو بھی کی، عارفہ شہزاد نے بھی کی، اور حمید شاہی صاحب نے بھی کی. بہت اچھی. تو یہ ان کا تو ہے، ایک ہی مجموعہ, میرا نہیں خیال ہے کہ جی ہمیں بھی ان کا ایک ہی مجموعہ اچھا. ملا, اور اسی پہ ہم نے بات بھی کی. میں نے اس پہ لکھا بھی تھا, مضمون بھی لکھا, اور اچھا. اس پہ بات بھی اچھا. کی تھی. ایک ہی ان کا اصل میں جو آپ بار بار سوال کر رہی ہیں نا کہ کیوں نہیں ان کا ذکر ہوا, تو اس میں ظاہر ہے جی شاعر جی. کا, جوزی صاحب کا اپنا بھی تھوڑا سا تو کچھ حصہ ہوگا نا. اور وہ یہی تھا کہ دیکھیں کہ کتنا بیچ میں عرصہ گزر گیا ان کے آغاز شاعری کا کب سے ہے, اور مجموعہ تو ان کا وہ آیا نہیں. ظاہر ہے جب تک کتاب سامنے نہیں آتی لوگ ذرا کم ہی بات اس پہ کرتے ہیں, اور ایسا ہی ہوا. لیکن اب آیا ہے تو یکدم ہی سب کو احساس ہوا کہ نہیں, بہت ان کا ذکر ہونا چاہیے تھا, اور ہر آدمی نے اس پہ بات بھی صحیح. کی ہے. ابھی نثری نظم پہ ہاں جو ہاں. بات ہو رہی تھی, یا نظم پہ, میں تو اسے کہتا ہوں, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ریاض مجید نے جو کہا تھا نا کہ نثری نظم کو نظم کہو, تو اس لیے کہو کہ جو اعتراضات ابھی سرمد صاحب فرما رہے تھے نا, یا جن کی طرف اشارہ کر رہے تھے, ان سے کم از کم چھٹکارا مل جانا تھا. ظاہر ہے ہمارے ہاں روایت جن شعری اصناف کی رہی ہے ان میں تو یہ کہیں فٹ ان نہیں ہوتی نا. تو ظاہر ہے اس کا ایک اپنا پیٹرن ہے, اور اس پیٹرن پہ یہ لکھی جاتی ہے. اصناف آتی ہیں اور اپنی ایک صورت بنانا شروع کر دیتی ہیں. غزل بھی ہمارے یہاں اس زمین سے تھوڑی ہوگی تھی, وہ کہیں سے آئی تھی, لیکن یہاں آ کے اس نے اپنی ایک صورت بنا لی تھی, اور ایک نیا پیٹرن بنا لیا تھا. تو اس کا جو اصناف کے آنے کا اور مقبول ہونے کا اور اس کا انووگ ہونے کا جو پروسیس ہے, وہ بڑا الٹاپ ہی ہوتا ہے بہرحال, لیکن اس پہ وقت لگ جاتا ہے. تو اب کو اچھے ہمیں دیکھتے ہیں کہ اچھے لوگ بھی ہیں جو اچھی نظم نثر کے اندر لکھ رہے ہیں, تو ہمیں پھر اس پہ سوچنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے, ایسا پیٹرن ہو سکتا ہے
تخلیق کا کہ اس کا خارج جو ہے وہ نثر میں ہو اور اس کا باطن جو ہے وہ نظم میں ہو. لیکن بالکل ہی پلین اگر وہ آپ نثر لکھی ہوئی ہو اور اسی کو آپ کہیں کہ یہ نظم بھی مان لیں تو بھائی ہم کیوں مان لیں؟ اس سے تو بہتر وہ کوئی اور بھی چیزیں نثر کے ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں. تو بات اتنی سی ہے. اور جوزی صاحب کی نظموں کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اس کے باطن میں جو مواد ہے وہ شعر کا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اچھا، جیسے عارفہ نے لکھا ہے کہ وہ اپنا دوسرا مجموعہ ترتیب دے رہے تھے، تو اگر وہ دوستوں کے پاس اگر ان کی کوئی وہ ہو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی نظمیں اکٹھی کر کے ان کا دوسرا وہ مجموعہ جس سے وہ ان کا ترتیب دے رہے مجموعہ تھے. مرتب وہ تقریباً انہوں نے کیا ہوا تھا اور وہ کمپوزنگ کے مراحل میں ہوں ادھر ہی ہے، ہمارے علم میں ہے ہوں کہ یہاں ایک جگہ پہ ہوں وہ کمپوزنگ اس کی ہو رہی تھی. تو ان کی نظموں کا جو دوسرا مجموعہ ہے وہ تیار تو ہو رہا تھا، یہ ہمارے علم میں بھی ہے. ٹھیک ہے. اور ہاں صحیح ہے، رہی پھر تو بات بہت اچھی ابھی بات ہے. دیکھیں جو ان کے فوت ہونے کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، میرا خیال ہے کہ پچھلے مہینے میں ہم اکٹھے اقبال آفاقی کے ہاں بیٹھے تھے اور بات ہوتی رہی. پھر ہاں کل پرسوں جب بات ہوئی تو اقبال آفاقی کہنے لگے ان کے فوت ہونے کے بعد، تو کہتے ہیں کہ ہاں ایک آدھ دن پہلے انہوں نے گئے مجھے اور کہا ہے کہ تم یار بیمار ہو، تمہارا جو ہے میں علاج کرتا ہوں، تم ٹھیک ہو جاؤ گے. تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ ہوم پیسے کی دوائیں وغیرہ بھی تجویز کرتے رہتے تھے اور مجھے بھی کئی دوائیں ہاں انہوں نے تجویز کی تھی اور کئی دوستوں کو بھی کی. تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ میں تو ٹھیک ہوں اور تم جو ہے بالکل ختم. اور یہ اقبال آفاقی کو وہ کہہ رہے تھے. اقبال آفاقی واقعی ان دنوں تھوڑے سے علیل ہیں، بیمار ہیں، ان کے جو ہوں. کڈنی کے مسائل ہیں. تو اس طرح کی باتیں تو وہ ہوتی رہتی تھی، لیکن یہ یکدم ہی بہرحال ان کی خبر آئی ان کے چلے جانے کی. جی جی صحیح. جی کوشش یہی ہو دوستوں کی کہ جو دوسرا مجموعہ وہ ترتیب دے رہے تھے وہ اس طرح سے ہو جائے کہ وہ بھی سامنے آ جائے. بہت کام ہے اقبال فہیم جوزی کا. جب میں ان کا انٹرویو سن رہی تھی اقبال فہیم جوزی کا تو تھیٹر پہ بھی ان کا کام ہے اور فلم کے حوالے سے بھی ان کی ایک نظر ہے. تو ڈرامہ فلم سب پہ سب ان سب چیزوں والوں پہ ان کا ایک بہت گہرا تجزیہ ہے. اور وہ پاکستان میں جو لٹریچر لکھا جا رہا ہے اس سے بالکل بھی مایوس تو نہیں تھے، بلکہ صرف یہ تھا کہ وہ بین الاقوامی سطح پہ اس کی رسائی ہو. یقیناً پاکستان میں لٹریچر تو بہت اچھا لکھا جا رہا ہے، لیکن بین الاقوامی سطح پہ اس کی رسائی ہو، یہ تو ہم تمام لوگوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ جیسے دوسری زبانوں کا ادب اردو میں منتقل ہو رہا ہے ویسے ہی اردو ادب بھی دوسری زبانوں میں منتقل ہو. اس میں ہمارے موقعین، تجزیہ نگاران، ناقرین، تمام شعر و ادب کے لوگ جو ہیں اردو کے سے وابستہ وہی یہ کام کر سکتے ہیں تاکہ ہماری زبان اور ہمارا ادب بھی بین الاقوامی سطح پہ موجود رہے. علی محمد فرشی صاحب باوجود اس کے، اچھا میں بھی اس دوران میں بیچ میں ڈسکنیکٹ ہوتی رہی ہوں. انٹرنیٹ کا پرابلم جیسا کہ پاکستان میں چل رہا ہے ہم سب کے ساتھ ہے. علی فرشی صاحب اسی لیے ہم اپنی بہت کوشش کے باوجود فرشی صاحب کنیکٹ نہیں ہو سکے. تو جو ان کی صدارت تھی آج، لیکن وہ آج وہ کنیکٹ نہیں ہو سکے. بہت کوشش کر رہے تھے اور مجھے ابھی وہی کہہ رہے تھے کہ مجھے نظم جو تھی میں نے جو ذکر لکھی تھی وہ مجھے پڑھنی تھی، تو وہ نظم میں ہی پڑھ دیتی ہوں جو علی فرشی نے اقبال فہیم جوزی کے لیے لکھی تھی. یہ نظم ہے سرما سے بھائی صاحب، اب آپ ہی کسی کی اجازت سے میں یہ نظم پڑھ دیتی ہوں. سرما صاحب ضرور جی، ضرور ضرور. جی نظم ہے جو فہیم جوزی نہیں تھا. کیا سورج کی روشنی میں خواب دیکھا جا سکتا ہے؟ روٹی کی بھاپ سے خوشبو کی بھوک اگائی جا سکتی ہے؟ کیا روٹی کو نچوڑ کر محبت نکالی جا سکتی ہے؟ واہ. کیا روٹی کو نچوڑ کر محبت نکالی جا سکتی ہے اور محبت کے دل سے خون سے روانی اور روانی سے بغاوت؟ محبت کے دل سے خون سے روانی اور روانی سے بغاوت کیسے نکالی جا سکتی ہے؟ کیا ماں کا دودھ پیتے بچے کی مٹھی سے
شاعری نکالی جا سکتی ہے؟ کیا ماں کا دودھ پیتے بچے کی واہ مٹھی سے شاعری نکالی جا سکتی ہے؟ اور ماں کے بہت سینے خوب سے عیسیٰ ان بچوں کے لیے جو اس نے کبھی جنے ہی نہیں، جس نے دودھ پلاتے ہوئے بچے کی مٹھی میں اپنی انگلی کبھی رکھی نہیں اور نہ کبھی اپنے پورے سے ان کے آنسو پوچھے، کیا ان بچوں کے آنسو روکے جا سکتے ہیں جنہیں کسی ماں نے جنا ہی نہیں؟ کسی کھلونے سے، کسی نظم سے، کسی چیخ سے یا کسی بندوق سے؟ کیا کسی باپ کے دل سے بیٹے کی اس کامیابی کی خواہش کو نکالا جا سکتا ہے جس کا خواب اس نے کبھی اپنے لیے بھی نہیں دیکھا، بلکہ اس خواب سے بھی آگے نکل جانے کی تمنا نکالی جا سکتی ہے جو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کوئی اپنا نام بدلے بغیر بھول جائے خود کو اور دریافت کر لے کسی اور کو اپنی شاعری میں، اور پھر اس شاعری کو نام کر دے اس آدمی کے جو فہیم جوزی تھا ہی نہیں؟ کیا بات. یہ علیم فرشی صاحب کی نظم ہے جو انہوں نے ان کے لیے کہی تھی، جو آج وہ سنانا چاہ رہے تھے، اور یہ بہت خوبصورت نظم ہے۔ واہ بہت اعلیٰ، بہت اچھا. تو اب آہ، ہمیں اجازت دیجیے اب. بس ایک بس میں میں 5 منٹ جی جی سرمد صاحب سے جی 5 منٹ جی آؤ. نشید کا اختتام کیجیے۔ جی جی مسعود میں صاحب، بس یہ جی کرتا مسعود ہوں صاحب۔ کہ پہلے تو تمام احباب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف جوزی سے میری کو بہت زیادہ تو نہیں، لیکن کچھ گفتگو ہوئی تھی، یہ خاص کر ان دنوں میں جب میں نے اور حسین عابد اور جوید انور نے ہم نے مشترکہ بیٹھ کے نظمیں لکھتے تھے، اور ہماری پہلی کتاب چھپی تھی کہ کا انسان نے ایجاد کیا. تو اس وقت ان سے نثری نظم پہ بھی اور یہ جو مشترکہ ہماری تخلیق تھے اس پہ بھی گفتگو ہوتی تھی. تو اس کے بعد پھر بہت زیادہ نہیں گفتگو چل سکی، لیکن میں ان کی چیزیں کچھ دوستوں سے ہی وہ چیزیں اکثر اپنی جو ہے وہ فیس بک پہ بھی نہیں لگاتے تھے، لہٰذا کبھی کبھار کسی نہ کسی دوست کے ذریعے سے ہی ملتی تھی اور ان سے ہی پڑھتا تھا. وہ ایک جو آج ان پہ، ان کی شاعری پہ، ان کی شخصیت پہ اور گفتگو ہوئی ہے تو تمام بات. لیکن یہاں ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو نثری نظم اور نظم کے بارے میں گفتگو میں سمجھتا ہوں، میں انجلا صاحبہ سے کہوں گا کہ ہمیں ایک پروگرام ایسا رکھنا چاہیے جو ضرور نظم ضرور، اور نثری بالکل۔ نظم کے بارے میں گفتگو، اور خصوصی طور پر ہم سرمد صباحی صاحب کو کیونکہ آج انہوں نے نثری نظم کے متعلق کچھ نئے نقطے پیش کیے ہیں، ہمیں ان سے پتہ چلا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے صدارت میں یا ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم جو نثری نظم لکھنے والے ہیں ان سے بھی ملائیں. اور جہاں تک شاہد حمید صاحب نے کہا ہے کہ اگر ریاض مجید کا وہ کہا مان لیا جاتا تو اعتراضات ختم ہو جاتے، اعتراضات کبھی ختم نہیں ہوتے چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اعتراض ہونا ہی کسی چیز کی جو ہے وہ زندگی ہوتی ہے، لیکن بے جا اعتراض تو پھر بھی آنے تھے، چاہے آپ اس کو کوئی نام بھی دے دیتے، اس صنف کو کچھ بھی لکھ لیتے تو ہونا ہی تھا. اور دوسری بات، میں سرمد صباحی صاحب کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ہم قصہ کہ فلاں کو اگنور کیا گیا، فلاں، یہ بالکل صحیح بات ہے ان کی. یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، شیکسپیئر سے لے کر آپ یہاں تک ہمارے خطے میں غالب سے لے کر یہ کس جگہ میں کس دور میں نہیں ہوا. لوگ اپنا کام کرتے، اور جو لوگ اپنا کام کرتے جاتے ہیں پھر انہی کا نام رہ جاتا ہے، انہی کا کام رہ جاتا ہے. تو یہ کبھی کبھار شاید ایسا ہو جاتا ہے، جملہ آ جاتا ہے ذہن میں کہ دیکھیں جی لوگوں نے ان کا نام نہیں لیا، لیکن لوگوں کو لگا رہنے دیا کرے، یہ وہ اپنا تھیٹر چلاتے رہتے ہیں. ہم بالکل ٹھیک ہے سمجھ، ہم اپنے حجرے میں بیٹھے اپنا کرتے رہیں گے. تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا. آج ہمارے محفل سرمد صاحب سے بھی بہت، کہ جب بھی ہم ان سے گزارش کرتے ہیں، ان کی محبت ہے
کہ یہ آج رہتے ہمیں ہمارے لیے اعزاز ہے. شاہد حمید صاحب بھی تشریف لائے ہیں, رفیق سندیلوی صاحب, اور ہمارے یہاں کچھ دوسرے نئے لوگ آئے ہیں جن کا انجلا صاحبہ نے سب کا فردن شکریہ ادا کیا ہے. محسن صاحب بھی ہیں. تو میں بھی تمام لوگوں کا شکر گزار اور شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ ہی آج کے اجلاس کے رسمی اختتام کا اعلان کرتا ہوں. پھر ہم اگلے ہفتے کسی اور اجلاس میں تشریف لائیں. بہت بہت شکریہ. آپ عارفہ کا نام لینا بھول گئے. عارفہ میری دوست جی بھی ہے, جی میں اور عارفہ بالکل کا نام لینا اگر آپ بھولیں گے تو مجھے تو بہت غصہ آئے گا آپ پہ. نہیں تو میں تو آپ کا نام بھی لینا نہیں, بھول چلیے گیا. ٹھیک ہے. آپ کا بھی میں تو آپ کا بھی نہیں شکریہ نہیں, کرنا میرا تھا, نام مت نازیہ لیجیے. کا بھی نہیں, نازیہ میرا کا نام بھی مت لیجیے. شکریہ ادا کرنا تھا. میں اکثر بھول جاتا ہوں. بس یہی مسئلہ ہے, چلیے کوئی نہیں. یہی مسئلہ ہے, چلیے یہی ٹھیک ہے. مسئلہ ہے انجلا, چلے ٹھیک ہے. یہی مسئلہ ہے. ہیلو, یہی مسئلہ ہے مسعود قمر صاحب کا. یہ مسئلہ یہی ہے کہ مسئلہ ہے میرا مسعود قمر نام کیوں صاحب کا. نہیں لیا, اس کا نام کیوں نہیں لیا, اس کا نام کیوں نہیں لیا. چھوڑیں جی, کیا ہے. صدر بس محترم آپ جلسہ ختم ہونے کا اعلان کریں چلیں ٹھیک ہے. جی تاکہ ہم آج کے اجلاس چلیے کے اختتام اب کا اعلان کیا جاتا ہے. تمام دوستوں کو تمام دوستوں کا اجازت. اللہ حافظ, شب بخیر. اگلے ہفتے انشاءاللہ اللہ نئے حافظ پروگرام کے ساتھ. جی, اللہ اللہ حافظ. حافظ, شب بخیر.